جی دوسرا شعر دیکھیں، شاعر کہتا ہے کہ کل بلاتی بستیاں مشکل سے دو چار آدمی، کتنا کم یاب آدمی ہے کتنا بسیار آدمی۔ اب اس میں آپ کل بلاتی بستیاں مطلب گنجان آباد بستیاں جن میں آبادی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور پھر لیکن شاعر کہتا ہے کہ کتنا کم یاب آدمی، کم یاب مطلب یعنی کم ملتا ہے، آدمی جو ہے وہ کم ملتا ہے۔ اب ایک بار ایک پہلے شعر میں کہہ رہا ہے کہ کل غور کریں کہ پہلے شعر میں کیا کہتے ہیں، کل بلاتی بستیاں، یعنی بستیاں جو ہیں وہ انسانوں سے بھری ہوئی ہیں، لیکن پھر کہہ رہا ہے کہ کتنا کم یاب آدمی ہے، کتنا بسیار ہونا، بہت زیادہ ہونا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آدمی کم بھی ہے اور آدمی زیادہ بھی ہے۔ اب وہ کیوں ایسا کہہ رہا ہے ابھی آپ تشریح کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ شعر کہتا ہے کہ دنیا جو ہے اس میں انسانوں کا ہجوم، انسانوں کی آبادی جو ہے وہ آئے روز بڑھتی چلی جا رہی ہے، سڑکوں میں، بازاروں میں، تعلیمی اداروں میں، اسپتالوں میں، تک آپ کو ہر جگہ جو ہے وہ انسانوں کا ہجوم نظر آتا ہے، اور آبادی جو ہے وہ آئے روز بڑھے چلی جا رہی ہے۔ اور آبادی کے بڑھنے سے جو ہے وہ بے پناہ مسائل بھی جنم لے رہے ہیں، جن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیکاری، بے روزگاری جیسے مسائل جو ہیں وہ انسانوں کو ان کا سامنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ انسان جس کو کہے کہ جس کے سینے میں جو ہے وہ انسانیت کے لیے درد ملے، اور جس کا جو ہے وہ جو انسانیت کی محبت اپنے اندر رکھتا ہو۔ بقول شاعر کہ آدمی تو ملے زندگی میں بہت، دل تڑپتا رہا آدمی کے لیے۔ اور غالب بھی کہتا ہے کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، کہ ہر انسان جو ہے اس کے لیے آدمی بننا بہت مشکل کام ہے۔ وہ کیوں مشکل کام ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب جو ہے وہ حضرت آدم کی اولاد ہیں، اور پھر امت مسلمہ جو ہے وہ اسپیشلی اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک رہنما امت بنا کر بھیجا ہے، جس کا مقصد جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اور جس کا مقصد جو ہے وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا میں عام کرنا ہے۔ لیکن ہم وہ سارے مقصد بھول چکے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ جو حقیقی انسان ہے وہ بہت تھوڑے ہیں۔ اور ایک شاعر کہتا ہے کہ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ کہ جو حقیقی انسان ہوتے ہیں وہ ہزاروں سال بعد پیدا ہوتے ہیں، اور اکثر یہ آپ شعر سنتے ہو کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ کہ بچے تو روز پیدا ہو رہے ہیں، لیکن کوئی ایسا بچہ جو معاشرے کے حالات بدلنے والا ہو، ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ جس میں آپ جو ہے وہ قائد اعظم کی مثال دے سکتے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند میں بہت سارے جو ہے وہ لوگ تھے، لیکن پھر وہ ایک شخص اٹھا جس نے جو ہے وہ مسلمانوں کی تاریخ بدلی، اور پھر اس کے باقی سپاہیوں میں آپ جو ہے وہ علامہ اقبال، لیاقت علی خان، مولانا محمد علی جوش، سر سید احمد خان اور باقی بہت سے جو ہے وہ تحریک پاکستان کے رہنماؤں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب شاید یہ کہتا ہے کہ یہ وہ انسان جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتے جو ہونے چاہیے۔ اب جو ہے وہ پیسے کی ہوس اور لالچ نے انسان کو اس کے مقصد تخلیق سے جو ہے وہ غافل کر دیا ہے، اور وہ اپنی زندگی کو بلا کر حسد، بغض، کینہ، نفرت اور دشمنی جیسی جو برائیاں ہیں وہ ان کا شکار ہو کر رہ گیا، اور اپنا مقام جو ہے وہ اس نے کھو دیا ہے۔ وہ انسان ہوتے ہوئے بھی انسانیت کے اوصاف سے جو ہے وہ تہی دست ہے۔ ٹھیک ہے، اگر جو انسان ہے لیکن اس کے اندر وہ جو انسانیت کے اوصاف ہیں وہ نہیں ملتے۔ اور شہر لگتا ہے بیاباں مجھے، کہیں ملتا نہیں انسان مجھے۔ ایک شاعر کہتا ہے نا، شہر لگتا ہے بیاباں مجھے، کہیں ملتا نہیں انسان مجھے، کہ ہمارے شہر بھی جو ہے وہ ویران ہیں، کیونکہ ان کے اندر جو ہے وہ انسانیت کی کمی ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، شاعر تیسرا شعر کہتا ہے کہ پتلی گردن، پتلے ابرو، پتلے لب، پتلی کمر، جتنا بیمار آدمی اتنا ترہدار آدمی۔ اب یہاں پہ شاعر جو ہے وہ آج کل کی خوبصورتی جو ہے اس کا معیار بتا رہا ہے۔ وہ اس کو ایک طرح سے آپ کہیں کہ طنز کا نشانہ بنا رہا ہے، جو موجودہ دور کا معیار حسن ہے اس کو طنز کا نشانہ بنا رہا ہے کہ آج کا نوجوان ہے جتنا وہ کمزور ہوگا، نحیف ہوگا، اتنا ہی اس کو جو ہے، یعنی کہتے ہیں نا اسمارٹ ہے بندہ، جتنا وہ کمزور ہوگا سمجھ آئے گا کہ وہ اتنا ہی زیادہ خوبصورت ہوگا۔ جتنی اس کی گردن جو ہے وہ پتلی ہوگی، اور اس کی بھویں جو ہے بھویں آئی بروز، اور جتنے اس کی بھویں جو ہیں وہ باریک ہوں گے اور اس کے ہونٹ پتلے ہوں گے، اتنا کہا جائے گا کہ وہ شخص جو ہے وہ خوبصورت ہے۔ یعنی شاعر اس کو کہتا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ خوبصورت ہے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ جتنا بیمار آدمی، کہ جتنا آدمی زیادہ بیمار ہوگا اتنا آج کل کے لوگوں کو زیادہ خوبصورت لگے گا۔
یعنی حسن کا معیار جو ہے وہ تندرستی میں نہیں بلکہ بیماری میں پوشیدہ ہے۔ اور آج جو ہے وہ مرد اور عورتوں کے جو فیشن ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ شاید جن کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اچھے نہیں ہیں بلکہ وہ ہمارے معاشرے کے لیے بہت برے ہیں۔ اور بناؤ سنگھار اور آرائش حسن کے جو طریقے عورت سے پہلے منسوخ کیے جاتے تھے، آج ان سے جو ہے وہ بہت ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے وہ ان سے بہت زیادہ آگے نکل چکا ہے۔ اور آج ہمارے مرد بھی جو ہے وہ کانوں میں بالیاں پہنے ہوئے اور پونیاں بنائے ہوئے، اور مرد بھی جو ہے وہ عورتوں کی طرح کی فیشن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے بھی ہاتھوں کے ناخن بڑھائے ہوئے ہیں، اور مطلب اس طرح کہ آپ ان کو اپنے ارد گرد اپنے مردوں میں، اپنے گھروں میں بھی، اپنے بھائیوں میں بھی آپ لوگ دیکھ لیں کہ آپ کو اس طرح کی فیشن کرنے والے جو ہیں وہ لڑکے نظر آئیں گے۔ اور اب ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور اللہ کی لعنت ہو ان مردوں پر جو ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ یعنی مرد عورت کی مشابہت نہیں کر سکتا، اور عورت جو ہے وہ مرد کی جیسی نہیں بن سکتی۔ تو ہر کوئی جو ہے اپنا اس کا ایک مقام ہے، اور اس کو اسی مقام کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنی چاہیے۔ اور آج کا جو فیشن زدہ انسان ہے اس کے رویے پر جو ہے وہ شاید یہاں پر طنز کر رہا ہے اور افسوس کا اظہار کر رہا ہے۔ اور اقبال نے تو جوان کی کیا خصوصیت بنائی تھی کہ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بیدا ضرب ہو کاری، کہ نوجوانوں کی تو یہ تھی کہ ان کا جو جوانی ہے اس کو بے داغ ہونا چاہیے، اور اس کی جو تلوار کی ضرب ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے اس کو، کہ جہاں پہ وہ لگے وہ اپنا کام کر کے جائے۔ اور تو انسان کو جو ہے یعنی ہر وقت جو ہے وہ جہاد کے لیے مسلمانوں کے تیار رہنا چاہیے، مگر آج کل کے ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اور ہی کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور چوتھا شعر دیکھیں، شاعر کہتا ہے کہ زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی، کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار آدمی، کہ انسان جو ہے وہ جینے کا معیار بہت اونچا لے گیا ہے اور زندگی جو ہے وہ نیچے ہی منہ دیکھتی رہ گئی ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ آدمی نے اپنا معیار اتنا اونچا بنا لیا ہے کہ وہ حقیقی اور سچی جو قدریں ہیں وہ ان سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ مال و دولت کی ہوس نے اس کو اندھا کر دیا ہے، اور وہ جو روحانیت تھی اس کے اندر سے وہ ختم ہو گئی ہے۔ وہ احساس ہمدردی اور مروت نام کے جو ہتھیار تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، اور انسان جو ہے وہ انسان قیمتی ملبوسات، محل نما کوٹھیوں اور کاروں کو دیکھ کر غریبوں کو جو ہے پھر جب وہ دیکھتے ہیں امیروں کو تو پھر ان کو اپنی غربت کا جو ہے وہ شدید احساس ہوتا ہے۔ اور ایک شاعر کہتا ہے کہ سلگتی زندگی سے موت آ جائے تو بہتر ہے کہ ہم سے دل کے ارمانوں کا ماتم نہیں ہوتا۔ اور آدمی جو ہے وہ انہوں نے جو امیر لوگ ہیں انہوں نے زندگی کا معیار اتنا اونچا کر لیا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے زندگی بہت مشکل ہو گئی، یعنی ہم نے زندگی کو مصنوعی بنا کے رکھ دیا ہے، اور اس کی جو زندگی کی ظاہری چکا چوند ہے، یعنی بینک بیلنس، کوٹھیاں، یہ سب کچھ جو ہے وہ اس کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا، اور ہم نے یہی سمجھ لیا ہے کہ ہمیں دنیا میں ہی رہنا ہے اور یہاں سے جانا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں گے اچانک سے اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں کچھ وقت کے لیے خدا یاد آتا ہے، لیکن پھر جو ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ جب تھوڑا سا وقت گزرتا ہے تو پھر ہم اس چیز کو دوبارہ سے بھول جاتے ہیں۔ آپ کا یہی آج کا لیکچر ہے۔ اب آپ کے پہلے 4 اشعار جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، اب آپ نے ساتھ ساتھ اس کام کمپلیٹ رکھنا ہے۔